السلام علیکم. محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 3 جولائی 2024 بہت اہم دن آج اس کانٹیکس میں ہے. ایک تو عدت کے کیس میں سلمان اکرم راجہ اپنے آرگومنٹس جاری رکھیں گے اور کل سلمان صفدر جو ہے وہ اپنے آرگومنٹس کو کنکلوڈ کریں گے. یہ بریت کا کیس ہے. فار نمبر آف ریزن میں نے آپ کو بتا دیا. عدالت نے جتنا ٹائم دیا ہے وہ سامنے آ جائے گا. پروسیکیوٹر نے اپنے دلائل جو ہے نا اس کے بعد مکمل کر رہے ہیں اور 8 تاریخ کا اندیا دیا ہے. دوسرا ہے جو کورٹ رپورٹنگ کے حوالے سے تھا پیمرا کا نوٹیفیکیشن، وہ انشاءاللہ العزیز آج مجھے بڑی امید ہے، بہت امید ہے کہ ہمارا آئین اور قانون کے مطابق جو ہے نا بڑا اسٹرانگ کیس ہے. ڈائریکٹو کی کوئی بیس نہیں ہے جو جاری کیا ہے اور آج جس طرح بحث کی ہے وہ سامنے آ گیا ہے. اور جسٹس بابر ستار اور فیملی کا ڈیٹا جو ہے کس نے لیک کیا، اور اس میں عدالت کا ایکس کے چیف لیگل آفیسر کو خط ہے اور یو این او کا اعتراض جو ہے نا ہم نے مسترد کر دیا. لیکن کیا مسترد کریں گے آپ؟ کوئی مسترد نہیں کر سکتے آپ نے، چونکہ بنیادی حقوق کی پامالیاں تو کی ہیں. اب جو مرضی کہتے رہیں کہ داخلی معاملے ہے، داخلی معاملہ یہ تھوڑا ہے. داخلی معاملہ کو آپ کی سرحدوں کا آ کے انہوں نے چھیڑ دیا ہے، یا آپ کے کوئی ایٹامک آرسینل کے اوپر، یا اور بات بڑی سیدھی سی ہے. اور یونیورسل ہیومن رائٹ آف یونیورسل ڈیکلیریشن جو ہیومن رائٹ کا ہے اس کو سامنے اگر رکھ کر دیکھیں آپ تو ان کے مختلف پروویژنز ہیں. میں کوشش کروں گا آپ کے سامنے آج رکھ دوں گا. میں نے ٹی وی پروگرام اسد اللہ کے ساتھ یہ باتیں ساری کہی ہیں. سینئر صحافی نے ایک انکشاف کیا ہے کہ کور کمیٹی نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ پرانے جو رہنما ہیں ان سے اگر واپس لانا تو طریقہ کار کیا دیا جائے گا. سندھ ہائی کورٹ نے ڈی ایچ اے ہزاروں ایکڑ راضی کے معاملے میں نوٹس جاری کر دیا. عمران خان کی جو اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو ہوئی بڑی زبردست ہے، وہ بات ہوگی. اور تحریک انصاف کی اسپیکر صوبائی اسمبلی ملکہ احمد خان کے خلاف پوری ایک چارج شیٹ ہے. آپ کو پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے چند کھلاڑی آج بھی میدان میں چھائے ہوئے ہیں، ایڈوانٹیج بہت لی ہیں. ان کی طرف کوئی نظر نہیں جانی، یہ میں بتا دوں آپ کو. اسی کی طرف نہیں جانی جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات بڑھائے ہیں، موجیں کر رہے ہیں. وہ کوئی چکر ہی نہیں ہے. غریب آدمی یا کوئی ایسا آدمی جو سیاسی طور پر ہے وہ پھنس جائے گا، ان کو کچھ نہیں ہونا ہے. چلیں جی، وہ اپوزیشن کے خلاف ریگولر پریس کانفرنس کرتے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر مخالفوں کا یہ بات اسپیکر جو ہے نا وہ امپارشل ہونا ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور اس کو کسی سیاسی جماعت کو ریپرزینٹ نہیں کرنا. یہ ایک پوزیشن ہے. ایوان میں جب کوئی وزیر جواب دینے سے عاری ہوتا ہے تو اس کو ریسکیو کرتے ہیں اور حکومتی وزراء اور اراکین کے ایجنڈے سے کر لیڈران کے قصیدے پڑھنے کے لیے ٹائم دیتے ہیں، جس کا ملک سے بہت بڑا ٹائم برباد ہوتا ہے. 3 سے 4 گھنٹے اجلاس لیٹ شروع کرتے ہیں اور وسائل عوام کے بہت زیادہ ہوتے ہیں. اور سیاسی نابالغ 47 کے وزیر اعلیٰ کی پرچی پر بغیر ثبوت اور بغیر تحقیق شوکاز کر کے 11 ارکان اسمبلی کا داخلہ منع کر دیا، جو پاکستان کے 66 لاکھ عوام کی حق رائے دہی کی توہین ہے. اور اب یہ وہ ساری باتیں ہیں غیر جمہوریہ طریقہ اور باقی دور پر سیاسی نابالغ عورتیں، جو باتیں ہیں نا میں وہ ساری نہیں کرنا چاہتا. لیکن ایک بات جو کہی ہے اس سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ اسپیکر کا عہدہ غیر جانبدار اور کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہوتا ہے. آپ اس کی توقیری اور عظمت کی حفاظت نہیں کر پا رہے، اور اس عہدے کے لیے ایک ایسا شخص ہونا چاہیے ضروری ہے جو لیڈر آف دی ہاؤس اور دیگر خواتین کو پریشر سے باہر ہو. لہٰذا آپ سیٹ سے استعفیٰ دیں اور کسی ایسے شخص کو دھیان دیں جس کی ضرورت ہو کہ وہ حاصل. اچھا، یو این او کے حوالے سے وہ میں آپ کے سامنے اعظم علی تاڑ نے ایک پریس کانفرنس کی، اون چودھری بھی آ گئے، بڑی باتیں کی. میں وہ ساری کو پڑھ رہا تھا لیکن مجھے تو کوئی ریاست کی اگینسٹ ایسی چیز نظر نہیں آئی. پتہ نہیں اگر آپ لوگوں کو کوئی نظر آئی تو ضرور بات کیجیے گا. فائزہ امید تھی اور روکڑی صاحب تھے 92 میں اسد اللہ کے ساتھ. میں نے بھی بات یہی کی اور وہاں بھی انہوں نے بھی بات کی کہ بتا دیں کون سی اسپیسیفک پروویژن ہے. اور وہ کہنے لگے جی عمران خان کو اب آئین اور قانون کے عالمی اصولوں کے مطابق تمام حقوق حاصل ہیں. آ جائیں پھر ایک جوڈیشل کمیشن بنا لیتے ہیں اعظم علی تاڑ صاحب. اور جب سے عمران خان صاحب کی اریسٹ ہوئی ہے جو باتیں ساری کہی ہیں آ جائیں. جس طرح ان کی اریسٹ ہوئی ہے، نان اویلیبل وارنٹ کے ساتھ اریسٹ ہوئی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے اریسٹ ہوئی ہے، وہ پھر ساری کی ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اور سزا یافتہ کی قیدی کے طور پر کون سے کیسز کے اندر جناب اعلیٰ 3 میں ضمانتیں ہو چکی ہیں، سسپینڈ ہو چکی ہے. ایک عدت والا کیس ہے، وہ ایک گھٹیا سا کیس ہے، اور اس میں آپ نے جس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں تو وہ تو کسی طرح سے بھی میں نہیں سمجھتا کہ قابل عمل ہے. یا حالات کیا ہیں.
حیدر شیرازی ہیں، انہوں نے کہا جی میری خبر کے مطابق پارٹی چوڑنے رہنما کی متعلق کمیٹی بنا دی گئی ہے، حالانکہ بیرسٹر گور اس کی تردید کرتے ہیں تو ان کا حق ہے۔ 3 قراردادیں پاس کی، ایک میں ان میں قرارداد عمر یوب کے استعفے سے متعلق ہے، ایک قرارداد پارٹی ڈسپلن کے خلاف ورزی پارٹی کا نکالنے والے سے بھی ہے، تیسری قرارداد اہم ہے جس میں پی ٹی آئی چھوڑ کے جانے والے لوگوں کو پارٹی پر تنقید کا سخت جواب دیا گیا ہے، اور پی ٹی آئی کی کمیٹی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کرے گی، مولانا فضل الرحمان سے مخصوص نشستوں پر مشاورت ہوگی۔ حیدر شیرازی کا کہنا ہے کہ میری خبر کے مطابق پارٹی چھوڑنے والے رہنماؤں کی واپسی کے متعلق کمیٹی بنائی گئی ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں ان کا تردید کیا انہوں نے، اور عمران خان صاحب کا فیصلہ ہے کہ ان کی دیگر سینئر قیادت کی رہائی تک کسی کو بھی واپسی پارٹی پہ نہ لیا جائے۔ عمران خان نے شیریں مظاہری، ملائکہ بخاری اور مسرت چیمہ کے لیے سافٹ کارنر کا اظہار کیا۔ یہ جو بات وہ کہہ رہے ہیں، اب وہ قرارداد کے کانٹیکس میں بات کر لیتا ہوں، اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو پیمرا کے حوالے سے جو نوٹیفیکیشن ہے وہ میں نے ساری باتیں تو آپ کے سامنے رکھ دی تھی۔ آج پیمرا کے وکیل سعد ہاشمی نے گفتگو کرنی ہے، اور اس میں میں نے آرٹیکل 19 اور 19A کے حوالے سے چیزیں سارا میں نے مٹیریل رکھا ہے، جب میں نے عدالت کے سامنے پیش ہونا ہے، اور جو میں نے بوائل ڈاؤن کر کے میں لے کے آیا تھا، یہ ڈائریکٹیو کا اختیار کہاں سے آ گیا پیمرا کو، پیمرا کس قانون کے تحت یہ ڈائریکٹیو جو ہے وہ جاری کر سکتا ہے، یہ وہ مین جو بوائلنگ پوائنٹ جو ہے نا وہ یہ ہے۔ اور باقی عدالت نے جو ڈیٹیل میں ساری چیزیں کی تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، اور میں نے پوری کوشش کی آپ تک وہ سارے حقائق بتا سکوں۔ جسٹس بابر ستار اور فیملی کا ڈیٹا کس نے لیک کیا تھا، اس کے حوالے سے ایکس کے چیف لیگل آفیسر کو عدالت نے خط کا کہا ہے، اور جس میں ایکس ڈیٹا لیک کرنے والوں کے اکاؤنٹ کی شناخت میں معاونت کی گئی، اور ذرائع کا کہنا ہے کہ رجسٹرار ہائی کورٹ نے وزارت خارجہ کے ذریعے سماجی ویب سائٹ کے اسٹاف افسر چیف لیگل آفیسر کو اہم خط لکھ دیا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ اور لارجر بینچ کی ہدایت پر خط لکھا گیا، اور وزارت خارجہ اور امریکہ میں پاکستان ہائی کمیشن کے ذریعے لکھے خط میں ایکس سے پاکستانی تحقیقات اداروں کو متعلقہ معلومات فراہم کی درخواست کی گئی ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے ایکس اپنا نمائندہ ہائی کورٹ کے سامنے بھیجنا چاہے تو بھیج سکتا ہے، ایکس اگر نمائندہ بھیجتا ہے تو قابل تعریف عمل ہوگا۔ خط میں ایکس کا جو ڈیٹا لیک کرنے والے اکاؤنٹ کی شناخت میں معاونت کرنے کا بھی کہا گیا، اور اگر منظم مہم تھی تو اس کے لنکس کے حوالے سے بھی ایکس معاونت کرے۔ عدالتی ذرائع کے مطابق رجسٹرار نے کہا کہ وزارت خارجہ اور پاکستانی ہائی کمیشن امریکہ خط کی سروس کرا کے رپورٹ جمع کروائے گا، اور تفصیلات بھی آ گئی ہیں۔ توہین عدالت کی درخواست میں عدالت نے وفاقی ادارہ تحقیقاتی ادارہ FIA کو امریکی سفارتخانہ سے رابطے کی ہدایت کر دی ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل منور دگل وزارت خارجہ کی طرف سے جاری ڈائریکشن پڑھی۔ عدالت نے اس بار کہ یہ اکاؤنٹ وہ ہیں جنہوں نے مہم شروع کی۔ FIA نے بتایا کہ 39 اکاؤنٹ اس مہم میں بڑھ چڑھ کر شامل تھے۔ بعد میں FIA ڈائریکٹر نے ایکس پر شروع ہونے والے مختلف ہیش ٹیگ کی تفصیلات بتائیں۔ ہیش ٹیگ والے 5 اکاؤنٹ کی جو نشاندہی کی ہے، آزاد کشمیر کے شہری خواجہ محمد یاسین کے اکاؤنٹ سے ہیش ٹیگ پہ شروع ہوا، لیکن انہوں نے انکوائری جوائن نہیں کی۔ حیرانگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دریافت کیا کہ یہ نیلم علی میں بیٹھا ہے، جسٹس بابر ستار پر اس کا کیا اعتراض ہو سکتا ہے، حیران کون ہے؟ FIA حکام نے کہا ہے کہ کراچی کے شہری سعید فیضان رفیع نے ایک ہیش ٹیگ شروع کیا تھا، ان کو نوٹس کیا، انہوں نے جواب دیا کہ بیرون ملک کو 29 جولائی کو دوبارہ بلایا ہے، اور ایک اور اکاؤنٹس کا سیمپل بھی بھیجا گیا، سامنے پڑا۔ بعض نیشنل کمپیوٹر ایمرجنسی رسپانس کے ڈائریکٹر نے عدالت میں سامنے ہو کر جواب کیا، لیکن جو اصل جو بات ہے نا وہ تو آپ سمجھیں جو بنیادی ہے جو چھپا لی ہے اس میں FIA نے ڈیٹا صحیح سارا کورٹ کے سامنے نہیں رکھا ہے، یہ میں بتا دوں آپ کو، بالکل نہیں رکھا۔ ہاں ایک سوال آپ لوگوں کا بڑا واضح تھا کہ 190 ملین میں بشرا بی بی کی ضمانت جو ہے نا منظور ہوگی، اس پہ انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی کی گرفتاری مطلوب نہیں ہے، ان کے وارنٹ گرفتاری نہیں جاری کی ہے، صدار میں جب وارنٹ گرفتاری جاری نہیں کی ہے دوبارہ درخواست گزمان غیر مؤثر ہے۔ 10 ماہ قبل بھی یہی موقف اختیار کیا کہ بشرا بی بی کے وارنٹ گرفتاری نہیں جاری کی ہے، اور احتساب عدالت کے جج جو ہیں محمد علی وڑائچ نے اڈیالہ جیل میں سماعت کی۔ 5 جولائی تک یہ کیس کی سماعت ملتوی ہو گئی ہے۔ 3 گواہان پر وکلاء صفائی نے جرا مکمل کر لی ہے، ابھی تک 27 گواہان پر جرا مکمل ہو چکی ہے۔ ایک بات جو میں نے وہ آپ کے سامنے میں رکھی تھی وہ میں ضرور ڈسکس کرنا چاہوں گا، وہ میں آپ کے سامنے بتا بھی دیتا ہوں، اور وہ بات بڑی سیریس ہی ہے کہ اگر ورکنگ پیپر دیکھیں نا، یہ 18 جون 2024 کو جاری ہوا، ہیومن رائٹ کاؤنسل ورکنگ گروپ آن آربیٹری ڈیٹینشن، اور یہ اوپینین ہے اڈاپٹیڈ بائی دا ورکنگ گروپ آن آربیٹری ڈیٹینشن ایٹ اٹس 99 سیشن 18 سے 27 مارچ تک کا ہے، اور یہ اوپینین نمبر 22/2024 ہے۔
عمران احمد خان نیازی صاحب کے بارے میں. اور یہ جو وائلیشن ہوئی نا آرٹیکلس کی میں بتا دیتا ہوں. یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹ کے آرٹیکل 7, 13, 14, 18, 19, 20 اور 21 کا, اور اسی طرح یہ آرٹیکل 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 اور 27 جو ہیں وہ کووننٹ کے حوالے سے کیٹیگری 2 کے کانٹیکس میں یہ بات کی ہے. اور بڑی ڈیٹیل اور ڈیپتھ میں یہ چیزیں ساری گئی ہیں. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے آنکھیں بند کر کے, انہوں نے گورنمنٹ کا رسپانس بھی مانگا, گورنمنٹ نے رسپانس نہیں دیا. اور میرا ایک سوال بڑا واضح ہے, یہ پاکستانی داخلی مداخلت میں کیسے مداخلت ہے, ذرا یہ بھی ہمیں سمجھایا جائے کہ کس طرح یہ سارا کام ہو سکتا ہے. ہمیں تو سمجھ سے باہر ہے نا کہ کیا ایسا کہا ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے. اور آپ نے یہاں یہ بھی دیکھا ہے کہ میڈیا پہ پابندیاں, اس کے حوالے سے پھر عمران خان صاحب کی اریسٹ, ساروں کے اریسٹ کے سوال اٹھائے ہیں. پہلی اریسٹ جو غیر قانونی نان اویلیبل وارنٹ کے حوالے سے آپ کو یاد ہے, جس طرح ان کے گھر ریڈیں کی گئی. پھر 5 اگست کو جب وہ آرڈر ہو گیا, ابھی آرڈر ہوا تو چند منٹوں کے اندر آ کر عمران خان صاحب کو اسلام آباد پولیس یہاں پہنچی بھی ہوئی تھی. یعنی یہ کیا ہو رہا ہے بھئی, یہ تو اب ساری آنکھوں دیکھی ہوئی ہیں. اور اس میں دیکھیں کسی کو میٹیریل دینے کی ضرورت نہیں, سارا کچھ اخباروں میں چھپا ہوا ہے اور پبلک ڈاکومنٹس ہیں. یعنی اگر دیکھا جائے, مجھے یاد ہے ورلڈ جسٹس پروجیکٹ میں جو رول آف لاء کی باتیں ہوتی, میں نے بڑے خط لکھے تھے کہ کس بنیاد پر ڈیٹا اکٹھا کر کے اب پاکستانی عدلیہ کو بدنام کرتے ہیں. تو ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے ان کے پاس وکلا موجود ہیں, وہ اپنے دن ڈیٹا لے کر سارا کچھ کر سکتے ہیں. اگر دیکھیں فرض کریں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے بھی اگر ڈیٹا دیا تو کورٹ کا ڈیٹا دیا نا, اپنی طرف سے ڈیٹا تو کوئی نہیں بنا کے دیا. اس لیے گورنمنٹ کو بلایا تھا, گورنمنٹ کے پاس جواب نہیں, آپ جو مرضی کہتے رہے. اور میں نے اس کو کلیئر بھی کیا تھا کہ یہ دیکھیں جو ہے نا آپریشن رجیم چینج کا سائفر آیا تھا, وہ بائیڈن انتظامیہ کی طرف سے تھا. یہ پارلیمان نے کیا, پارلیمان ایک آزاد اور خود مختار ادارہ ہے. اس کے بعد میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ یورپین یونین سے بھی یہ معاملے سارے آئیں گے, ہیومن رائٹ وائلیشن کے حوالے سے UK سے بھی یہ چیزیں اٹھیں گی. اور آنے والے دن گورنمنٹ کے لیے بڑے مشکل ہو سکتے ہیں. جتنا بھاگنا چاہے بھاگ لے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.